اور ایک کیس مسنگ پرسنز کے حوالے سے تھا جس کی سماعت ہوئی. یہ بڑا ایک اہم کیس تھا، امپورٹنٹ کیس تھا. آج کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس حوالے سے کیا آرڈر کروں. جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین تھے، جب وہ روسٹرم پر گئے تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے یہاں پر، ان کا نام ان کے ذہن سے سکپ کر گیا چیف جسٹس کے ذہن سے، کہ یہ کس طرح ہو کین دس پاسبل کہ جب تک سب مل بیٹھ کر اس کیس کا فیصلہ نہیں کریں، اس معاملے کا حل نہیں کریں گے. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ABN ڈیجیٹل. ناظرین، آج سپریم کورٹ میں 3 اہم کیسز کی سماعت ہوئی. ایک کیس کوہاٹ PK-91 ریٹرننگ آفیسرز کا معاملہ تھا، اس کی سماعت ہوئی. اور ایک کیس مسنگ پرسنز کے حوالے سے تھا جس کی سماعت ہوئی. یہ بڑا ایک اہم کیس تھا، امپورٹنٹ کیس تھا. آج کل اسلام آباد میں بلوچ ایک مارچ بھی چل رہا ہے مسنگ پرسن کو لے کر، اور یہ ایک بڑے کافی ٹائم سے اس پر جو ہے وہ آوازیں اٹھائی جا رہی تھی اور کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ سنے جا رہے تھے. اور تیسرا جو اہم کیس ہے وہ تھا سیاستدانوں کی نااہلی کے خلاف، جو 62(1)(f جو ایک آئین کے اندر شک ہے، اس کی نااہلی کے خلاف کیس تھا کہ تاحیات نااہلی آیا سیاستدانوں کی ہے یا 5 سال کی مدت کے لیے. اس کے لیے آج کیس کی سماعت تھی. اور یہ کیس جو ہے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی، اس کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی لارجسٹ بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا. ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے جسٹس منصور شاہ بھی تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت علی بھی موجود تھے. اور جو دوسرے 2 کیس تھے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان کی سماعت کی. ایک میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت علی ان کے ساتھ شامل تھے. جو کیس کوہاٹ PK-91 کی جو ریٹرننگ افسران کے حوالے سے تھا، تو جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے، انہیں یہ کہا، مخاطب کر کے کہا کہ یہ روزانہ کی بنیادوں پر جو درخواستیں دائر ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی ایسی طاقت ہے جو یہ چاہ رہی ہے کہ انتخابات نہ ہوں. اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اس کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسران کا معاملہ جو تھا ان میں کوئی بیمار ہوا یا نہیں ہوا، تو پشاور ہائی کورٹ نے کس طرح ٹھگ کر کے اس معاملے کو کالا دم قرار دیا، اس کو معطل کر دیا اس فیصلے کو. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کو الیکشن کمیشن کو سننا چاہیے تھا، ان کے سنے بغیر جو فیصلہ دیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس حوالے سے کیا آرڈر کروں. بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دم قرار دے کر کہا کہ ریٹرننگ افسران اپنا کام جاری رکھیں اور جو کاغذات کی اسکروٹنی ہے وہ اس کا عمل وہ جاری رکھیں. اور جو دوسرا کیس تھا مسنگ پرسن کے حوالے سے، وہ بہت ہی اہم کیس تھا. اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین تھے، جب وہ روسٹرم پر گئے تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے یہاں پر آ کر عدالت کے سامنے، وہ لوگ تو ایک پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اکراس دی بورڈ آپ نے نام نہیں لیا. تو جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ میں ایک متفرق درخواست اور دائر کر دیتا ہوں جس میں سب کا نام ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے 2023 کے اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں. اگر بہت پیچھے چلے جائیں، پیچھے کی بات کریں تو پھر یہ تو 2000 سے لے کر جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک نیا کٹا کھل جائے گا عدالت کے سامنے. تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ اس کا چیئرمین کون ہے. جو لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تھے، لیکن وہ انہوں نے کام اس پر کیا نہیں کیا، اس پر بڑے کوشچن اٹھے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران یہ بات کی کہ جب ان کے سامنے ایک بات لائی گئی کہ عمران ریاض کے حوالے سے جو پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے عمران ریاض. جس پر انہوں نے کہا کہ ایک جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہاں پر اسد طور اور متی اللہ جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی بات کی کہ یہ بھی مسنگ پرسن ہوئے تھے، لیکن یہ آج اپنی بات پر کھڑے ہیں. اس سب کے یہ سب جب کچھ ہو رہا تھا تو کورٹ کے اندر میں بیٹھا ہوا اس کو جب کور کر رہا تھا تو اپنے چینل ABN نیوز کے لیے، تو مجھے ایک جو میرے لیے ایک بڑی
الارمنگ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کربناک کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے جو مناسب ورڈز ہے وہ یہ تھا کہ جہاں پر چیف جسٹس نے اسد طور کا نام لیا، متی اللہ جان کا نام لیا، تو وہاں پر انہیں ارشد شریف جو شہید ہو چکے تھے کینیا کے اندر، وہ انہیں یاد نہیں رہے۔ اس کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حالانکہ وہ کیس پہلے سے سپریم کورٹ میں موجود ہے، ارشد شریف شہید کی والدہ اس کیس کو لے کر گئی ہوئی تھی، لیکن اس کا ان کا نام ان کے ذہن سے سکپ کر گیا، چیف جسٹس کے ذہن سے، کہ یہ کس طرح ہو کین دس پاسبل کہ یہ نام ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا نام ضرور ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک بات جو یہ کہی گئی وہاں پر کہ چیف جسٹس نے کہ آپ شعیب شاہین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں، کیا یہ اغوا ہوئے یا نہیں ہوئے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، کیا ہم کہیں جی کہ آپ اس پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس پارٹی میں واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ لوگ اگر اغوا ہوئے، مغوی ہوئے، کڈنیپ ہوئے، یا جو کچھ بھی ہوا، جبری لاپتہ ہوئے، یا جس طرح بھی ہوئے، یہ عدالت کے سامنے آ کر، ٹھیک کہا انہوں نے، عدالت کے سامنے آ کر بتائے، لیکن جناب حضور جان کی امان پاؤں تو کیا قتل ہونے والا شخص جو مقتول ہے، اگر اس کے لواحقین عدالت کے سامنے اپنا مدعا لے کر جاتے ہیں داد رسی کے لیے کہ حضور میرا کوئی عزیز قتل ہوا ہے تو آپ مجھے انصاف دیں، تو کیا جان کی امان کے ساتھ میں یہ پوچھ سکتا ہوں، پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کیا مقتول آ کر قبر سے بتائے گا جی آپ کے سامنے کہ مجھے قتل کیا گیا تھا؟ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، عدالتیں شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں، فیصلے دیتی ہیں، لیکن اکراس دی بورڈ اگر آپ نے وہ کہا تو پھر سب کا، اگر انہوں نے نام نہیں لیا عمران ریاض، شعیب شاہین نے، عمران اسد طور، متی اللہ جاننا، تو آپ نے بھی ارشد شریف شہید کا نام نہیں لیا۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے، میرے لیے یہ بڑی اچھی بات تھی کہ آپ نے کہا کہ ہم اس کیس کو لے کر آگے چلیں گے، اور تمام مضبوط پاکستان کی بات بھی کی چیف جسٹس نے، بڑی اچھی بات ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جب تک سب مل بیٹھ کر اس کیس کا فیصلہ نہیں کریں، اس معاملے کا حل نہیں کریں گے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ تنظیموں میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ عدالت کے سامنے جب یہ بات آئے گی، آمنہ جنجوعہ بھی وہاں موجود تھی جو لاپتہ افراد کے حوالے سے اس کیس کو جو ہے وہ پیروی کر رہی ہیں، جب یہ عدالت کے سامنے بات آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ بہرحال اس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اور جو تیسرا جو عام کیس تھا وہ یہ تھا کہ جو سیاستدانوں کی نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت، وہ کتنے عرصے کے لیے، یہ سپریم کورٹ نے اس کو آج ڈیفائن کرنا تھا، اس آئین کی تشریح کرنی تھی، جس پر آج ایک لمبی چوڑی سماعت ہوئی، اور یہ سماعت تقریباً کوئی 3 گھنٹے جاری رہی۔ تو باقی باتیں تو ساری ہوتی رہی، میں کہا گیا جی کہ وہ اٹارنی جنرل کو کہ آپ جو ہے وہ اس کی تاحیات نالی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، الیکشن ایکٹ، یا جس پر اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ میں تاحیات نالی نہیں چاہتا، الیکشن ایکٹ کی میں حمایت کرتا ہوں، اس کے لیے 5 سال کی نالی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے ہم سے آپ پوچھ لیتے ہیں، یہاں پر وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے ساتھ ہیں، اس کی نالی جو ہے وہ 5 سال ہونے کے لیے ہونی چاہیے تاحیات۔ بہت سے کوشچن ریز ہوئے وہاں پر، جسٹس منصور شاہ نے بڑے عام کوشچن ریز کیے، چیف جسٹس نے بڑے عام کوشچن ریز کیے۔ یہ بات درست ہے جو چیف جسٹس نے کہا کہ صادق اور امین، یہ جو بات ہے یہ بالکل 100% انہوں نے کہا کہ صادق اور امین صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے، باقی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا۔ یہ بات بھی انہوں نے درست کی۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کی کہ ہم یہاں پر انسانوں کے کردار کو، دوسرے انسانوں کے کردار کو جانچنے کے لیے ہم انسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کردار بذات خود جو ہے، ہم دوسرے کے کردار کو جب جانچیں گے تو ہم خود اس کردار کی کسوٹی پر کتنا پورا اترتے ہیں۔ ہم روزانہ اسراف کرتے ہیں، پانی وضو کرتے ہیں، پانی ضائع ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، جس پر جسٹس منصور شاہ نے یہ سوال اٹھایا کہ فوجداری مقدمات میں جب کسی کو جب کوئی سزا بھگتتا ہے، جیل کے اندر جاتا ہے،
تو پھر وہ نیل ہوتا ہے، لیکن جب وہ سزا پوری کر کے واپس آتا ہے تو کیا وہ جو نیل ہی ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے؟ وہ ختم ہونی چاہیے، بالکل ضرور ہونی چاہیے، جس پر یہ بھی کہا گیا، جسٹس منصور شاہ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ نیل کی مدت، اچھا یہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا کہ کیا ہمارا آئین جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو یہ 62(1)(f) کی نیلی جو ہے یہ آئین میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ آئین میں اس کی سزا نیلی اور رکھی گئی ہے، لیکن اس کو ڈیفائن عدالتوں نے کیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کی ضروری ہے یا ایک سادہ سمپل قانون سازی سے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس عدالتوں کی نظیریں موجود ہیں، جو سزا دی گئی تھی نیلی کی، تا حیات نیلی کی، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سزا برقرار رہے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سزا کا جو ہے نا وہ تعین کیا جائے، اس کو نیلی کو دیکھا جائے۔ تو بلوچ صاحب ایک تھے جو نیلی والے معاملے کا بڑا پرانا یہ کیس تھا ان کا، جس پر مخدوم علی خان جو جہانگیر ترین کی طرف سے وکیل بن کر آئے تھے، ان سے یہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آئین ہے ہمارا، اس میں یہ کب ڈالا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 73 کا آئین تو ہمارا بڑا سادہ سا آئین ہے، لیکن یہ 83 میں ڈالا گیا۔ تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ایک ایسا شخص جس نے آئین کو روندا، جس نے آئین کو توڑا، وہ دوسروں کے کردار کے لیے اس نے یہ شک اس میں ڈال دی، کیا یہ درست ہے؟ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس معاملے کو، اچھا جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو جب وہ حکمنامہ لکھوانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رہے کہ کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی شخصیت کے لیے ہم یہ سارا کچھ نہیں کر رہے، یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور آئین کی تشریح کرنی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ پورے پاکستان سے انہوں نے وکلاء کو دعوت دے دی جی کہ آپ آئیں سپریم کورٹ کے اندر آ کر آپ اس پر دلائل دیں، مضبوط دلائل دیں، ہم اس کیس کو سنیں گے۔ انہوں نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اس کیس کی سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی، دن 11:30 بجے، لیکن ساتھ یہ عندیہ دیا کہ ہم اس کیس کا فیصلہ 11 جنوری تک جو ہے وہ برصورت کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو آج جس طرح عدالت نے اپنا جو مائنڈ شو کیا وہ یہی ہے کہ نیلی کی مدت جو ہے وہ تا حیات اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایک جو میں ظاہر اس کیس کو کور کر رہا تھا وہاں پر، اور جو میں نے مائنڈ عدالت کا دیکھا کہ وہ اس کو ایک مدت تک برقرار رکھیں گے۔ کل جو مسنگ پرسن کے حوالے سے کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، اس سماعت کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔